باقاعدہ ایسے پلیسز بنائے گئے یونیورسٹیز میں جہاں اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں کپلز کو کہ جاؤ بیٹھو. پھر یہ بھی کہ مائنڈ یور اون بزنس, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, کوئی جو مرضی پہنے. تو بڑا کچھ چل رہا ہے, اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا مطلب ہے شغل لگانا. یہی بات ہے. تو حالانکہ مدارس اور یونیورسٹی, مدارس ان دا سینس اسکولز کی بات کر رہا ہوں, اور یونیورسٹیز کا پرپس تھا کردار سازی, کریکٹر بلڈنگ. اگر ایک ایجوکیشن سسٹم آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے. اگر اس ایجوکیشن سسٹم نے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا ہے, ریٹ ریس ڈال دیا ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ڈال دیا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ڈال دیا ہے, تو وہ ایک فیلڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا, آپ کو چیٹنگ کرنا سکھا دیا. اس ایجوکیشن سسٹم نے کمپٹیشن, نیگیٹو کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے آپ کو, تو آپ کی پرسنالٹی ویک کر دی ہے, آپ کو بری حرکتیں سکھا دی ہیں. تو اس کا مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل فیلئر. اور کرنٹلی اللہ معاف کرے یہی جو ہے وہ حالت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ایچ ای سی کے چیئرمین نے ریسنٹ بیان دیا. اس نے کہا کہ ہمارے سکولز اور یونیورسٹیز نہ اچھا پڑھا رہے ہیں نہ اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ, ٹھیک ہے. تو اس کے الفاظ میٹر الاٹ بیکاز ہی از دی چیئرمین آف ایچ ای سی, ہائر ایجوکیشن کمیٹی. اس کا چیئرمین یہ بات ایکنالج کر رہا ہے, تو پھر یہ بات ایک حقیقت ہے. تو خیر افسوس ہے کہ وہ وہیں سے کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی تو بہت اچھا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب مین مقصد پیسہ بنانا بن جائے پھر کریکٹر پہ فوکس کم ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, بہت سی یونیورسٹیز اب اس پہ سیریس ہو رہی ہیں اور سکولز, کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ یوتھ کلب کو بھی بلاتے ہیں اور بھی اسپیکرز کو بلاتے ہیں تاکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو سکے. مائیکل جوزفسن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں, اور لا میکر بھی ہیں, لائر بھی ہیں. تو بڑے اچھے ان کے کچھ کوٹس ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل ہر کلچر میں گڈ کیریکٹر کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ, گڈ لکس, پاپولیرٹی اینڈ ایون ایجوکیشن. These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر دولت سے, اچھی لک سے, پاپولیرٹی سے اور ایون ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے. بلکہ اکثر یہ چیزیں انسان کے لیے آبسٹیکل ہوتی ہیں ہیپینس میں اور اس کے گڈ کیریکٹر میں. یہ بڑی گہری بات ہے, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ آف اے سکسیسفل اینڈ وردی لائف. اگر سکسیسفل اور وردی لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے گڈ کیریکٹر سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. تو انشاءاللہ گڈ کیریکٹر ایکچولی ہے کیا. امریکن پروورب ایک آپ کو سناتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ویئر از یور کیریکٹر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ پہنتے ہو وہ آپ کا کردار ہے, وہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. تو کردار اگر برا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بندے نے اچیومنٹ نہیں کی. اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ امپورٹنس کیا ہے گڈ کیریکٹر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نتھنگ از ہیویئر اپون دا اسکیل آف دا بلیور آن دا ڈے آف ریزریکشن دین ہز گڈ کیریکٹر. کوئی بھی چیز قیامت والے دن اسکیلز میں, اسکیل سے مراد ہے جو حساب کتاب جس میں ہوگا, کیا کہنا چاہیے اسکیلز کو, جی ترازو. ترازو میں کوئی بھی چیز ہیویئر نہیں ہوگی سب سے زیادہ گڈ کیریکٹر کے علاوہ. ویریلی اللہ ہیٹس دا شیم لیس obscene پرسن. اللہ کو شیم لیس اور obscene انسان نہیں پسند ہے جس کو زبان پہ ہی کنٹرول نہیں. وہی شیم لیس اور obscene سے یہ مراد ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے, گھبراتے تھے, اس کے پاس بیٹھتے, اس کے پاس جاتے, کیونکہ اس کی زبان بہت تیز تھی. تیز زبان سے مراد ہے کہ فالٹس ڈھونڈنا, لوگوں کو جھکتے مارنا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو تانا اور تانے دینا, اور یا کوئی کڑوی بات کر دینا لوگوں کو, تو وہ بہت سخت وعید ہے اس کی. عائشہ رضی اللہ عنہا reported, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, verily the believer may reach through his good character the status of one who regularly fasts and prays at night. ان قریب بلیور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کا سٹیٹس ریچ کر جائے گا, اس عابد کا جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عابد کی اپنی ایک ظاہر ہے امپورٹنس ہے, لیکن گڈ کیریکٹر, اچھے اخلاق والے انسان, اور وہ کون ہے وہ آگے ایٹریبیوٹس میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے ایون دو اگر وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا,
تو پھر بھی وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے. امپورٹنس بتانے کے لیے بتایا کہ اتنی امپورٹنس ہے گڈ کیریکٹر والے انسان کی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر. گڈ کیریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر, گڈ کیریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر. جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ تھاٹس آئیں اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ, ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے, پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر. یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو. یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے. جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ, فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ, اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے, اور وہ کالا دھبا جو بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے, تو اس کو فوراً مٹاؤ. اور اینجل بھی آپ کو پتا ہے 6 آورز ویٹ کرتے ہیں نا برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے, تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے. اور یہ بہت غلط بات ہے. ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے, عادت بن گئی نا, تو نہ توبہ ہو رہی ہے, وہ گناہ عادت بن گئی ہے, تو یہ تباہی ہے, یہ تباہی کا ذریعہ. اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر, اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ. پھر ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں, تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں, لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ. فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں, فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا ہے, اس میں ویلیو سسٹم ہے, ریوارڈ سسٹم ہے, ریٹنگ سسٹم ہے, یہ سارے ان کے طریقے ہیں. آپرنٹ کنڈیشننگ ہے, کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا, یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے, آپرنٹ کنڈیشننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ, ری انفورسمنٹ, ریوارڈ, پنشمنٹ, ریٹنگ سسٹم, ویلیو سسٹم, یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں. لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے. اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں. آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی, جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں, اس کا واحد حل تقوی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تقوی ہی نہیں ہے, ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا, تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں, اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں. جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر. گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس, ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر. ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر. جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے, بہت مشہور صحیح واقعہ ہے, کہ وہ علم حاصل کرنے گئے, کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے, عالم بن گئے, تو دروازے پہ نوک دی. مدر نے پوچھا کون ہے, اپنا نام بتایا, اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو, تو انہوں نے کہا علم اور آداب. تو مدر غصے ہوئی, کہتی کچھ نہیں سیکھا, واپس چلے جاؤ. تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا, میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا. تو اپنے استاد کے پاس گئے غم میں, کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو استاد مسکرائے, کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے. تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا, تو کہا آداب اور علم, تو پھر دروازہ کھلا. یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی. تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا. تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں. اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا, پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے, ہر چیز میں نقص, ہر چیز میں نقص. اور ایسے ہی ہوتا ہے, یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے, ہم سب اس سے گزرے. فیملی والوں پہ فتویٰ, سب پہ فتویٰ, غصے ہونا, گرمپی ہونا. تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں, رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے, دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا.
اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے، یہ شرعی غیرت ہے، اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے، یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں۔ اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے۔ تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کریکٹر، سو whoever surpasses you in character has surpassed you in religion۔ تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے، سیدھی سی بات۔ اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز while choosing a teacher is اس کا اخلاق، اس کی نرمی، یہ بہت ضروری، کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے، ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی، اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے، کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے، انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ۔ تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے۔ یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس میں سوچیں، اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج میں۔ زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں، کنفرمیشن بائس۔ وہ دین کو پڑھتے اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے۔ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے، اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، یہ وائف کے رائٹس ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض، لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے، باقی سارا دین بھول جانی، باقی ساری احادیث بھول جانی، کنفرمیشن بائس۔ تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں، آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے، اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق۔ اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا، تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو، نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا الموافقات میں the Sharia in its entirety only creates noble morals۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں، ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں، ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنے۔ انسان نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر۔ پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے۔ یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز۔ شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے، انسان کرپٹ ہے، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہت ضروری۔ احادیث کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق، رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو، رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر۔ جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دن ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا۔ تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ تو رائٹیسنس نیکی گڈ کیریکٹر، اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ، اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز، کھٹک رہی ہے وہ چیز۔ اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا، تو جو چیز کھٹک رہی ہے
डाउटफुल है उसको छोड़ दें, यही है इसका सलूशन, यही है। फिर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा द सर्वेंट विल नॉट रीच द रियलिटी ऑफ तकवा until he leaves what wavers in his heart। सही बुखारी में उनका कौल है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि एक इंसान तकवा नहीं रीच कर सकता जब तक वो उसको भी ना छोड़ दे जो उसके दिल में खटक रही है चीज़। तकवा रीच करना है तो फिर यही बात है ना कि डाउटफुल को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आंसर है। बहुत से लोग म्यूज़िक पे सवाल करते हैं, आर्ग्यू करते हैं म्यूज़िक हलाल है कि हराम है। चलो मान लो म्यूज़िक डाउटफुल है, ऑल्दो इट्स वेरी क्लियर कि हराम है, लेकिन मान लो डाउटफुल है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आपके दिल में वो चीज़ खटकती होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। आप यूथ से पूछ लें, देखिए जो चीज़ लोग गाने